آپ کو میں ایکچولی مجھے وہ لطف نہیں آ رہا، تو لطف کا کیا کرنا ہے تو نے؟ اللہ کے حکم کو فالو کر بھائی تو. اس کو کہتے ہیں تقوی کا حیضہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ تقوی کا حیضہ. اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرنا. ایک اور میں مثال دے دوں آپ کو. یہ سب وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال. ایک امام صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد مجھے یاد آیا میرا وضو ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے انسان ہے یار، وہ بھی امام بھی. کہہ رہے میں نے، اور اس وقت نہیں یاد آیا، یاد بھی بعد میں آیا ٹھیک ہے نا، اگلے دن آیا یا کیا تھا، کپڑے ناپاک تھے اتفاق سے، کیا تھا. کہہ رہے میں نے اعلان کر دیا بھائی کل ظہر کی نماز سب لوگ لوٹا لیں، اتفاق سے میرا وضو نہیں تھا یا کپڑے ناپاک تھے، بعد میں دیکھا. کہہ رہے جو لوگوں نے لوٹا لی نماز. ایک صاحب بگڑ گئے، کہہ رہے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی تھی مسجد کی اتنے عرصے سے، آپ کی غفلت سے میری نماز قضا ہو گئی. اب تو ظاہر قضا ہی پڑی جائے گی نا. آپ کی غفلت سے امام صاحب میری پتہ نہیں 20 سالہ یا 10 سالہ یا 5 سالہ تکبیر اولا فوت ہو گئی. 5 سال سے میری نماز قضا نہیں ہوئی اور تکبیر اولا مسجد کی. یہ امام صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سوری بھائی میں جان کے نہیں کیا میں نے. نہیں میری تو قضا ہو گئی. بار بار اس امام کو چلتے پھرتے ٹارچر کہ یار میرا تو آپ نے، یعنی میرا ریکارڈ جو بنا رہا تھا میں ایک تو میں نے کہا اس کو تقوی نہیں ہے، اس کو تقوی کا حیضہ ہے. اس کو گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام لکھوانا تھا صحیح ہے کہ میں نے 5 سال تکبیر اولا سے نماز پڑھی ہے. پھر فخر کرنا تھا بچوں میں، دنیا کو بتانا تھا میں اتنا نیک ہوں. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے، تو کہتا کوئی بات نہیں یار غلطی ہو گئی، ثواب تو اللہ نے لکھ دیا نا، ثواب تو تکبیر اولا کا لکھ دیا، ریکارڈ تھوڑی بنانا ہے ہم نے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل استعمال کر رہے ہیں شریعت کے خلاف. اب شریعت کہہ رہی ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا، ہو گئی نماز، ثواب مل گیا آپ کا. عقل کیا کہہ رہی ہے کیسے ہو گئی بھائی، پڑھی نہیں تو ہو کہاں سے گئی. تو یہ عقل کا استعمال شریعت سے آگے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عقل کو شریعت کے آگے نہیں رکھتے. ایسے بھی ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا میں 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھوں گا. واقعی نیک ہیں وہ، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے کہا بھائی بہت مصروفیت میں بعض دفعہ جانا بھی ہوتا ہے کہیں بازار، تو میں عزم کرتا ہوں ایک بھی امام اللہ اکبر کہے گا اور میں بھی کہوں گا، میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی. اب انہوں نے عزم کیا اور اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر دیا، بیگم کو بھی بتا دیا، گھر میں بچوں کو بھی، دوستوں کو بھی، بھائی مجھے نا بس تکبیر اولا نہیں چھوڑنی. اب میں نے 15-20 دن چلے، ایک دن کوئی ایسا کچھ آنکھ نہیں کھلی ان کی یا کیا ہو گیا، جیسے سوتے ہوئے رہ گئے، آنکھ نہیں کھلی اور فجر کی جماعت چلی گئی. بعد انہوں نے پھر 40 دن اس کو کنٹینیو کیا. میں نے پوچھا ہو گئی 40 دن؟ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی یار. 20 دن کے بعد ایک ناغہ ہو گیا، آنکھ نہیں کھلی. پھر خوشی خوشی کہنے لگے، کہہ رہے اچھا ہو گیا. خوشی خوشی کہنے لگے، کہہ رہے اچھا ہو گیا تاکہ اللہ ہمیں پتہ چلے ہماری اوقات کیا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا نا ان کا یہ عمل. کہہ رہے پڑھ لیتا تو ذہن میں آتا ہم بڑے فنٹر ہیں، صحیح ہے نا، ہم کر سکتے ہیں. کہہ رہے ثواب تو پورا 40 دن کا مل گیا تکبیر اولا کا، کیونکہ وہ میں نے جان کے تو نہیں کیا، لیکن اچھا ہوا نہیں ہوا تاکہ احساس ہو گیا بھائی ہم اتنے فنٹر ہیں نہیں جتنے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. کہہ رہے ثواب پورا مل گیا، ریکارڈ قائم نہیں ہوا. تو یہ وہ ہے جو عقل کو شریعت کے نیچے رکھتے ہیں. تو بھائی عقل کی ایک لمٹ ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ نے عورت کو کہہ دیا پردہ کرے، اللہ نے کہہ دیا مرد کو 4 کی اجازت ہے بھائی، بس اس میں فائدہ ہے، نہیں کرو. آپ کو میں تھوڑی کروا رہا ہوں، کیوں ایک دم ٹینشن میں بھی بعض لوگ چلے جاتے ہیں، جو کر چکے ہیں وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں اصل میں. خیر، تو جب ہے تو بھائی اس میں فائدہ ہے، اس میں عورت کا فائدہ ہے. اللہ نے کہہ دیا نسل بڑھاؤ، تو یہ نسل بڑھانا عورت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا. اللہ سے زیادہ کسی کا کوئی خیر خواہ نہیں. عورت کے فائدے کی چیز ہے، مرد کے بھی عورت کے بھی. اس لیے نبی نے فرمایا نسل کم نہیں کرنی، نسل کیا کرنی ہے، بڑا. اللہ کو بڑا خاندان پسند ہے بنسبت چھوٹے خاندان کے. اب اس میں آ رہے ہیں غامدی صاحب اور لاجک پیش کر کے ایکچولی اس زمانے میں ایکچولی کر کے گھماتے رہتے ہیں، ہر چیز ہی اوٹ پٹانگ کر دی. اب وہ مجھ سے ارشاد بھٹی نے پوڈ کاسٹ میں پوچھا نا کہ عورت اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور کورٹ سے خلا لے لے تو ہو جائے گا خلا. میں نے کہا اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو نہیں ہوگا خلا. اور وہ جواب میں کیا کہنے لگا ارشاد بھٹی صاحب، بھائی جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اس کو آپ مجبور کر رہے ہو؟ تو میں نے جواب میں کیا کہا، میں نے کہا میں نہیں کر رہا، کون مجبور کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو یہ اللہ سے جا کے پوچھو. میں آپ کو قرآن و سنت کے دلائل دے سکتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. بھائی بیوی کے پاس آنے کا رائٹ ہے، جانے کا رائٹ
نہیں ہے. ہاں ظلم کر رہا ہے ایک الگ کہانی ہے, وہ الگ بات ہے, وہ ظلم کی نوعیت کیا ہے وہ ایک الگ, وہ کیس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے پسند ہی نہیں آ رہے ایکچولی. تو اور اس میں جب ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا عورت ہی کا فائدہ ہے. خیر, تو بھائی ہمارے لیے تو اب عقل کا دروازہ ہی بند ہو گیا. جب ہمیں اللہ نے کہہ دیا عورت کو نہیں ہے رائٹ, تو بس اب سوچنے کا دروازہ کیا ہو گیا بند. بھائی اللہ سے بہتر کون جانتا ہے, ختم. اب ہم اس کو سمجھائیں ایکچولی یوں ہے, ایکچولی یوں ہے. یہ ہم کسی ملحد کو, ایتھیس کو, یا اسلام جو نہیں مانتا اس کو تو دماغ خالی کریں گے. کسی مسلمان پہ یہ چیزیں جچتی نہیں ہے. بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے, تو یہ ذہن اپنا بناؤ. جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے, دیکھو ہمارے استاذ ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے, کہتے تھے عقل کہتی ہے کہ سچ انسان کو پھنساتا ہے, جھوٹ انسان کو بچاتا ہے. عقل یہی کہتی ہے نا, سچ انسان کو پھنساتا ہے, جھوٹ انسان کو بچاتا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو بچاتا ہے, جھوٹ انسان کو پھنساتا ہے. اب ہر ایک کی مینٹالٹی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو گھنٹوں بٹھا کے سمجھایا جائے کہ سچ کیسے بچاتا ہے اور جھوٹ کیسے پھنساتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ سچے لوگ نکل جاتے ہیں, جھوٹے پھنستے ہیں. کیسے؟ دیکھو کعب بن مالک غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, منافقین آ کے جھوٹ بولتے گئے کہ ایکچولی یہ عذر تھا, حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا. وہ نکل گئے, منافقین سارے نکل گئے, انہیں کوئی سزا نہیں ملی. حضرت کعب بن مالک سچ بول دیا انہوں نے کہ کوئی عذر نہیں تھا, میری غلطی ہے, پھنس گئے. 40 دن بائیکاٹ, کوئی بات چیت نہیں کرے گا. تو اگر ان کو اللہ پہ ایمان نہ ہوتا, عقل استعمال کرتے, تو وہ کیا سوچتے کہ یار سچ نے پھنسا دیا اور جھوٹوں کو جھوٹوں نے بچا لیا, میں تو پھنس گیا. 40 دن 50 دن ہو گئے, کوئی بات نہیں کر رہا. نبی نے حکم دیا بیوی کے بھی قریب مت جاؤ, نبی سلام نہیں کر رہے. لیکن انجام کس کا ہوا؟ منافقین کے لیے آیتیں نازل ہوئی کہ بچ گئے, آگے نہیں بچیں گے. یہ کوئی پروٹوکول نہیں ملا منافقین کو, کوئی عہدہ نہیں ملا, کوئی حدیث کسی منافق سے نہیں لی گئی. اللہ نے ایسا ذلیل کیا ان کو, ایسا ذلیل کیا اللہ نے ان کو. اور جب کعب بن مالک کے لیے آیتیں نازل ہوئیں, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میری توبہ قبول ہوئی نا, تو نبی کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا, استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے, ایسے خوش. اور فرمایا اے کعب اللہ نے تیری خوشخبری, تیری توبہ قبول کر لی ہے. آج میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں اس دن کی جو تیری زندگی میں کبھی ایسا خوشی کا دن نہیں آیا. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں امن عندک ام من عند اللہ, یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا من عند اللہ, یہ پائیدار خوشخبری ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. اس کے بعد کعب بن مالک کتنے بڑے صحابی, کتنا خوبصورت واقعہ. اور پھر قرآن میں توبہ نازل ہوئی ان کی, ہم تلاوت کرتے ہیں جب بھی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اللہ کہتے ہیں ان 3 کی بھی میں نے توبہ قبول کر لی. ایک مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ اور کعب ابن مالک, یہ تینوں نے کیا کہا تھا؟ سچ. تو حدیث کہتی ہے سچ بچاتا ہے, جھوٹ مروا دیتا ہے.